عاقبۃ المتقین والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم یا تم شہداء موجود تھے یا حاضر تھے اذ جب حضر آ رہی تھی یعقوب علیہ السلام کو الموت موت اذ قال لبنیہ اور جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے من بعدی میرے جانے کے بعد قالوا تو بیٹوں نے جواب دیا نعبد ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے الہ کی و الہ آبائک اور جو تیرے باپ دادا کا الہ تھا ابراہیم و اسماعیل اور جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا الہ تھا و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی الہ کی الہم واحدہ جو کہ ایک الہ ہے ونحن لہ اور ہم اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں یا تابع ہیں یا سر جھکانے والے ہیں تل کا یہ امتن ایک امت ہے قد خلت تحقیق یہ گزر چکی لہا اس کے لیے ما کسبت جو اس نے کمایا ولکم اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم نے کمایا ولا تسألون اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا عما کانوا یعملون اس بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ پہلی آیت میں یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ وصیت جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے قریب کی اور ان کی وفات واقع ہوئی تھی مصر کے شہر میں، جب ان کے 12 بیٹوں کو مصر میں بلا لیا گیا تھا اور سارے بیٹے ان کی وفات کے قریب یا اس کے وقت پر موجود تھے، اور وہاں پر انہوں نے یہ نصیحت کی، یا یہ نصیحت کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو کوئی چیز پتہ ہوتی ہے لیکن آپ اس کی پختگی کے لیے ایک دفعہ دوبارہ اس سے سوال کر لیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میری اولاد اسی دین پر چلے گی جس دین پر میں تھا، لیکن صرف اس بات کی پختگی کے لیے یا ان کو یہ بات یاد رہے انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ سوال کر لیا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے جانے کے بعد، اور اس وقت ان کے 12 بیٹے موجود تھے، وہ 12 بیٹے جن کا سورہ یوسف علیہ السلام میں سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا۔ ان 12 بیٹوں نے ایک ساتھ جواب دیا کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی تو عبادت کرتا تھا، یا جس کی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام یہ سارے لوگ عبادت کرتے تھے، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے الہم واحدہ، اور آگے اس کی تفصیل بھی بتا دی کہ وہ ایک اکیلا الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو۔ اگلی آیت یہ جو ہے یہ آنے والے رکوع میں یہ آیت 2 دفعہ ذکر کی جائے گی، پہلے یہاں پر اور پھر یہ الف لام میم پارے کی آخری آیت بھی یہی آیت ہوگی۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ جو پہلی امتیں تھیں جن کا ہم نے اس پورے پارے میں تذکرہ پڑھا، چاہے وہ بنی اسرائیل کی امت ہو، آدم علیہ السلام کی قوم ہو، یعقوب علیہ السلام کی قوم ہو، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہو، اسماعیل علیہ السلام کی قوم ہو، مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں، یہ خاص طور پہ مکہ کے لوگوں کو، کہ وہ جو امت تھی وہ گزر چکی، انہوں نے جو کمانا تھا اپنے لیے وہ کما لیا اور اس کو آگے بیچ دیا، ان کا حساب و کتاب ان سے لیا جائے گا، لیکن تمہارا حساب و کتاب تم سے لیا جائے گا، کیونکہ اصل یہ بات تھی کہ مکہ کے اندر جو مکہ میں رہنے والے تھے وہ اپنے آباء و اجداد پر بہت فخر کیا کرتے تھے، ان کو جو بھی کہا جاتا تو وہ کہتے جی ہمارے باپ دادا یہ تھے، ہمارا قبیلہ فلاں ہے، یعنی ان کو اپنے نسب نامے پہ بہت فخر ہوا کرتا تھا۔ اور خاص طور پہ یہ جو سبع معلقہ ایک کتاب ہے، یہ 7 بڑی شاعریاں یا 7 بڑی غزلیں ان مکہ کے رہنے والوں نے لکھ کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکائی ہوئی تھی، اور سونے کے پانی کے ساتھ وہ لکھ کے خانہ کعبہ کے اندر باقاعدہ طور پہ لٹکائی ہوئی تھی، اور اس میں صرف اپنے باپ دادا کا ذکر تھا کہ ہمارا قبیلہ فلاں تھا، ہمارے نسب اس سے ملتا ہے، ہمارے قبیلے والوں نے فلاں جنگ لڑی تھی، فلاں جیتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارا قبیلہ جو بھی تھا
تمہارے آباء و اجداد جو بھی تھے انہوں نے اپنا عمل کر لیا اور وہ اس کا حساب و کتاب دیں گے، لیکن تم نے اپنا حساب و کتاب دینا ہے۔ کل قیامت والے دن تم اس طرح نہیں پاس ہو سکتے یا اس طرح جنت میں نہیں داخل ہو سکتے کہ چونکہ میرا نسب نامہ فلاں قبیلے سے جا کر ملتا ہے تو لہذا مجھے معاف کر دیا جائے۔ کل کسی نسب نامے کے نام پر یا کسی قبیلے والے کے نام پر اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جیسے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثی، مذکر بھی پیدا کیا تمہیں یعنی مرد بھی پیدا کیا، و انثی اور عورتوں میں بھی پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل اور تمہیں الگ الگ قبیلوں میں بھی پیدا کیا۔ لیکن الگ الگ قبیلوں میں پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا ایک تعارف رہ سکے، تاکہ تمہاری ایک پہچان رہ سکے کہ فلاں قبیلے کا یہ بندہ ہے، یہ فلاں شہر سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نسب نامہ فلاں شہر سے جا کر ملتا ہے۔ لیکن کل قیامت والے دن یہ سارے قبیلے، یہ سارے نسب نامے، یہ سارے شہر، یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے، یہ سب سٹیٹس ختم ہو جائیں گے۔ کل قیامت والے دن کامیاب وہ ہوگا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر تقوی سب سے زیادہ ہوگا، جس نے نیکیاں سب سے زیادہ کی ہوں گی، جس نے اللہ تعالیٰ کی باتیں مانی ہوں گی۔ ان اکرمکم، ہمارے نزدیک اس کی سب سے زیادہ عزت ہوگی۔ ہمارے نزدیک کل قبیلے کی پہچان کی بنیاد پر کسی کو جنت اور جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہمارے نزدیک کسی کی عزت اس چیز سے زیادہ یا کم نہیں ہوتی کہ اس کا فلاں قبیلے سے تعلق ہے۔ تو لہذا یہ قبیلے کی پہچان کو چھوڑ کر، نسب نامے کی پہچان کو چھوڑ کر جس حد تک ہو سکے اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ عرب قبائل کا یہی ہوتا تھا کہ میں قریش سے ہوں، میں ذو حفر سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، تو لہذا میں اب سب کے اوپر حکمرانی کروں گا۔ جیسے آج بھی ہندوؤں کے اندر ذاتوں کا ذکر ہے، یہ فلاں ذات سے ہے تو اس کی عزت زیادہ ہوگی، یہ کمتر ذات والا ہے تو اس کی عزت نہیں کی جاتی، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا، اس کے برتن نہیں استعمال کرنے کیونکہ یہ کم ذات والا ہے۔ تو عرب کے اندر بھی یہی ہوتا تھا، یہ اچھے قبیلے سے ہے تو اس کا ساتھ دو، اس کی عزت کرو، یہ فلاں قبیلے سے ہے، اس کو قبیلے کا بڑا بنا دو، یہ سردار بنا دو، اس کا نسب نامہ اتنا اچھا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ختم کر کے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ایک بھائی چارہ قائم کیا، مسلمانوں میں اتحاد قائم کیا، اور جب مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو گیا تو خود بخود وہ جو قبیلوں کی بانٹ دی گیا تھا لوگوں کو، قبیلوں کے تحت، نسب ناموں کے تحت، کسی کو مہاجرین میں بانٹ دیا جاتا، کوئی انصار میں بانٹ دیے جاتے تھے، یا اس طرح کی الگ الگ نسبتیں کر دی جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری نسبتوں کو آ کے ختم کیا اور فرمایا کہ کل قبیلوں کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہوں گے، کل اسی بنیاد پر فیصلے ہوں گے جو تم نے اعمال کیا ہے۔ اور یہی سبق موجودہ امت کے لیے ہے کہ یہ جو ہم مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، مختلف طرح طرح کے ہم نے الگ الگ اپنے گروہ بنا لے ہیں کہ یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کل مذہب کی اور گروہ کی بنیاد پر بھی فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ کل اگر فیصلے کیے جائیں گے تو ایک امت ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور اس کے عمل کو دیکھ کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔